السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دیں۔ آج کی ہماری حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وفات پائے ہوئے لوگوں کی برائی مت کرو۔ جامع ترمذی 2501۔ ویسے تو ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی، اگر ہم کوئی زندہ ہے، کوئی وفات پا چکا ہے تو ہم نے کسی کی برائی نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی کے اندر کوئی برائی دیکھی ہے تو ہم نے اس انسان کو بتانی ہے، نہ ہی کہ دوسروں کو بتا کر نا اس کی برائی کر کر چغل خوری اور غیبت میں ہم نے خود کو انوالو کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں کبیرہ گناہ ہیں۔ اور رہی بات وفات پائے ہوئے لوگ، یعنی کہ جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہم نے دعائے مغفرت کرنی ہے۔ ہم نے ہر انسان کے لیے نا، جو بھی ہو، آپ اس دنیا سے وفات پا چکے ہیں نا، ان کے لیے ہمیں ہمیشہ دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، امین ثم آمین۔ کیونکہ دیکھیں ان کو ہماری دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں ہم اپنوں کے لیے تو صدقہ و خیرات وغیرہ کرتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہمارے بھائی بہن ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کے لیے ہم نے ہمیشہ دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ہمیشہ اپنے دعاؤں میں ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم دعا نا ان کے لیے بہت زیادہ، یعنی کہ جب ہم مر جاتے ہیں تو نا ہمارے لیے دعائیں ہم ان کے لیے نا بہت زیادہ یعنی کہ فائدہ دیتے ہیں، ان کے لیے نا بہت زیادہ، یعنی کہ جیسے ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، یعنی کہ دیکھیں فائنینشیل پرابلم میں آپ اسٹک ہو چکی ہے، اور آپ کو اگر کوئی ہیلپ کرنے کے لیے آ جائے، ایون آپ کی 100 روپیے 1000 روپیز کچھ بھی دے کر آپ کی ہیلپ کرے نا، وہ آپ کے لیے نا بہت زیادہ لگتی ہے، آپ اس کو دل سے دعا دیتے ہیں، دل سے خوش ہوتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں نا۔ اسی طرح سے جب اس دنیا سے لوگ وفات پا جاتے ہیں نا، تو ان کے لیے جو کام آتے ہیں وہ ہے ان کی اولاد، نیک اولاد، جو اولاد ان کی نیک کام کرتی ہے، ان کے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، اور جو کام انہوں نے صدقہ جاریہ والے پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں وہ ان کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں، کیونکہ وہ مرنے کے بعد بھی کام آتے ہیں نا۔ جو نیک اعمال ہم نے کیے ہیں اس کے بدلے میں ہمیں وہاں اجر ملے گا، لیکن جو صدقہ جاریہ والے کام ہم یہاں چھوڑ کر جاتے کر جاتے نا، اس کا اجر ہمیں مرنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ تو ہمیشہ اس بات کا خیال رکھے کہ کبھی کسی کی برائی نہ کرے، کسی کے اندر کوئی برائی دکھے تو جا کر نا اس انسان کو بولنے کی ہمت رکھے، نہ کہ اس کے پیچھے بولنے کی ہمت۔ اس کے جو سامنے بولتا ہے نا اس کے اندر وہ ہمت والا ہوتا ہے، جو پیچھے ہوتا ہے، جو پیچھے بولا جاتا ہے نا، وہ چغل خوری اور غیبت میں انسان نا شامل ہو جاتا ہے۔ اور کبھی بھی نا بہت سے لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ دنیا میں رہتے ہی لوگوں کی برائی کرنا سے ان کو دل نہیں بڑھتا، اس کے جانے کے بعد بھی نا وہ لوگوں کی نا برائی کرتے ہیں۔ تو کبھی کسی کی وفات پائے ہوئے انسان کی تو برائی بالکل بھی نہ کرے، کیونکہ وہ انسان موجود ہی نہیں ہے، تو ہم ان انسان کو دعا دینے کے بدلے، اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے بدلے اس کی برائی کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا ملتا ہے؟ دیکھیں وہ انسان ابھی ہے ہی نہیں۔ اب سپوز مان لیا کہ وہ انسان ہے دنیا میں، ہم اس کو برائی کر رہے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر رہے ہیں، اس سے کوئی مسئلہ تھا، لیکن جب وہ انسان اس دنیا سے گزر ہی چکا ہے، چلا ہی گیا ہے، تو پھر ہم اس کے بارے میں شکایت یا پھر اس کے بارے میں برائی کر کر آپ کو ملتا کیا ہے؟ خوش نہیں ملتا۔ دیکھیں جو زندہ انسان ہے اس کے بارے میں برائی کر کر بھی آپ کو خوش نہیں ملے گا، اور نہ ہی جو اس دنیا سے گزر چکا ہے اس کے بارے میں بھی برائی کر کر آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو کبھی کسی کی برائی نہ کرے، اور ہمیشہ نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے۔ اگر کسی انسان کو برا آپ نے دیکھا ہے تو اس کے لیے ہدایت کی دعا کرے، اور ہمیشہ اس بات کا بھی خیال رکھیے جب کسی کی موت پڑ جائے تو آپ کبھی بھی نہ وہاں جا کر نہ، یعنی کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا اتنی بڑی سٹوریز ڈرامہ کی جس طرح بنانے لگتے ہیں کہ کسی کی موت ہو گئی تو ایسے ہو گیا ویسے ہو گیا، اس طرح کی چیزیں بنانے لگتے ہیں کہ فلاں ریزن سے ہو گیا، ورنہ آپ لوگ وہاں لے کر چلے جاتے تو شاید وہ بچ جاتا۔ یہ اس طرح کی چیزیں دیکھیں، جس کی زندگی اللہ نے جہاں تک لکھی ہے اس نے اس دنیا میں یہیں تک رہنا ہے۔ ہم نے نا ایسے بنا لیا ہے کہ ہر ایک انسان کی موت کو نہ کوئی ریزن دیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہو تو اس دنیا میں تو کسی نے مرنا ہی نہیں تھا۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ اللہ کی امانت تھی، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اور ہم سب کو بتایا کہ ہم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، بس اللہ نے چاہا اس کو بلا لیا، بس ایسے کیوں نہیں کہتے؟ ہر انسان یہ کہتا ہے کہ اس وجہ سے مر گیا، اس کوئی بیماری سے مر گیا تو کہتے کہ وہاں اس پر لے کر جاتے، اس کے پاس لے کر چلے جاتے تو وہ بچ جاتا۔ کئی طرح کے ریزن دکھائے دیتے کہ ہر ایک انسان کے مرنے کے پیچھے نا ایک ریزن بتایا جاتا ہے۔ اس بتانے کے بجائے ہم یہ کہیں کہ یہ اللہ کی امانت تھی، ہم نے ایک دن تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا تھا، اللہ نے جب چاہا ہمیں بلا لیا۔ اس طرح صبر و شکر کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور لوگوں کو ہم تسلی دیں گے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی زندگی۔ ایسا نہیں کہ ہم نا اتنی ساری باتیں کرتے ہیں نا، بہت زیادہ اتنی سٹوریز کریٹ کی جاتی ہے نا، اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا تو بہت ہی اتنی سٹوریز پتہ نہیں ان کو کیا ملتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بات ہے، ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اس کے لیے دعا، جو اس دنیا سے گزر چکی ہے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرنا
دینا ہے. آف کورس جو جس کے لو ونس گزر چکے ہوتے ہیں ان کے لیے پینفل ہوتا ہے, اس صبر کا وقت بہت مشکل ہوتا ہے, ان کو بھی ہمت افزائی کرنی ہے, ان کو حوصلہ افزائی دینا ہے, بلکہ یہ نہیں کہ آپ نے یہ نہیں کیا. کچھ لوگ تو نا اتنی بحث کرنے لگ جاتے ہیں آ کر کہ آپ یہ کرتے تو وہ ہو جاتا, یہ کرتی تو وہ ہو جاتا, آپ نے ایسے کیا ویسے کیا. ان سب کا کوئی مطلب نہیں. جب اس دنیا سے انسان چلا گیا تو اس کو آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. دیکھیے جب انسان مر جاتا ہے نا تو اس کی روح نکل جاتی ہے, لیکن اس کے اندر جو اس کی جو باڈی ہوتی ہے نا وہ کچھ مومنٹ نہیں کرتی, لیکن اس کی روح جو ہوتی ہے نا وہ آس پاس جو ہو رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اگر آپ سپوز کر لیں آج میری ڈیتھ ہو گئی اور میرے سامنے اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو مجھے کیسا لگے گا. اگر لوگ آ کے میری موت پر اس طرح کی باتیں کرے کہ یہ لڑکی ایسی تھی ویسی تھی, ایسا کیا ویسے کیا, مجھے اس وقت کس کی ضرورت ہے؟ اس وقت مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے, اپنے لوگوں کی, یعنی کہ جو دعائیں مغفرت وہ میرے لیے کریں گے اس کی ضرورت ہے. ان سب باتوں سے کیا, اسی لیے کہتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ, یہ دنیا نا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. ایک مچھر کا پر آپ لوگوں نے کبھی دیکھا نا, اس کو آبزرو کر کے دیکھے گا, اتنا سا باریک سا ہوتا ہے, اتنا سا باریک سا, اس کے برابر بھی نہیں ہے. اور ہم اس دنیا والوں کو خوش کرنے کے لیے دنیا کے پیچھے اتنا لگے ہوئے ہیں. تو اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھے, کبھی بھی ایسی جگہ جائے تو اس طرح کی باتیں نہ کرے, خاموش رہے. اگر کچھ نہیں بول سکتے تو خاموش رہے اور اللہ سے دعائیں کرتے رہے, ان کے لیے صبر کے لیے اور ان کے دعائیں مغفرت کے لیے, ان کے گھر والوں کو تسلی دے سکتے تھے. اگر کچھ نہیں, کچھ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہمت, کچھ نہیں بول پاتے, ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے, تو بس خاموشی سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں, ان کے گھر والوں کے لیے بھی اور جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کے لیے بھی. اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں سے, ان لوگوں کی ایسے لوگوں سے نہ دور رکھے اور ہمیشہ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور ہمیں اتنی سمجھ دے کہ ہم ایسی جگہ جائیں تو ان کے لیے دعائیں کر سکیں, اور جو دنیا سے گزر چکے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.